الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ وہ دنائے سبل، وہ ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی زینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حمد باری تعالیٰ، درود و سلام نبی رحمت شفیع معظم تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیش کرنے کے بعد قبلہ آپ سب کا میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ اس بندہ ناجیز کی دعوت پر تشریف لائے اور سٹیج کے علماء کرام اور دور و نزدیک سے آنے والے، بڑی محبت سے آنے والے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، یہاں پر مل بیٹھنا، حضور کی تعریف کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کو بے پناہ رحمتوں سے برکتوں سے نوازے۔ جناب والا، حضور کی شان میں چند کلمات میں بھی کہوں گا تاکہ حاضری لگ جائے۔ دنیا میں بادشاہ آتے ہیں، وہ اپنی رایا کے قائم اپنے قانون بناتے ہیں کہ جب میرے دربار میں آیا جائے تو اس طرح آنا ہے، جب جانا ہے کہ کس طرح جانا ہے، سلام دعا اور کلام کس طرح کرنا ہے۔ جناب والا پھر وہ اپنے مقرر کردہ حاکموں سے اس پر عمل کرواتا ہے، اور جب بادشاہ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کے قوانین بھی قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اب نیا بادشاہ تخت نشین ہوا، اب اس کے قوانین لگتے ہیں، وہ قوانین اپنے بناتا ہے، لیکن اس آسمان کی چھت تلے ایک ایسا شہنشاہ بھی ہے، ایک ایسا دربار ہے کہ جس میں آنے جانے کلام سلام دعا کے طریقے خود رب ذوالجلال نے بنائے ہیں کہ میرے اس بندے کی محفل میں، اس کے دربار میں جب آؤ تو کلام کس طرح کرنا ہے، سلام کس طرح کرنا ہے، آواز کو کس درجے میں رکھنا ہے۔ وہ دربار میرے اور تیرے آقا علیہ السلام کا دربار ہے۔ رب ذوالجلال نے میرے محبوب کے دربار میں آنے والوں کے قاعدے قانون خود ترتیب دیے، اور اب وہ شہنشاہ جاتی آنکھوں سے اوجل ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں دعا، اس پر حاضری دینے کے وہی طریقے ہیں جو حیات ظاہری میں تھے۔ تو یہ دربار میرے حضور علیہ السلام کا دربار ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کتاب مبین آیا، روشن کتاب آئی۔ یہاں نور سے مراد علماء کرام مفسرین کرام حضور علیہ السلام کی ذات لیتے ہیں کہ نور سے مراد میرے حضور کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک ہے۔ اب جناب والا، مفسرین، امام المفسرین حضرت علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ بن نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی انار اللہ بالحق واظہر به الاسلام ومحق به الشرک وهو نور لمن استنار به۔ امام المفسرین فرماتے ہیں کہ نور سے مراد میرے حضور کی ذات ہے، وہ ذات کہ جس کے ساتھ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور حق کو روشن فرما دیا۔ یہ جملے غور طلب ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ نُورٌ لِمَنْ اسْتَنَارَ بِهِ، وہ نور ہیں مگر اس کے لیے ہیں جو اس نور سے اپنی دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو نور بنا کر بھیجا۔ علامہ علاء الدین مکی ابن خازن رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں نور سے مراد میرے حضور کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کا نام نور، اس میں گرامی نور اس لیے رکھا کہ جس طرح اندھیروں میں روشنی سے راہ لی جاتی ہے، اسی طرح میرے نبی کی ذات سے، میری نبی کی ذات کی نورانیت سے حق کی پہچان ہوتی ہے، حق کا راستہ ملتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے، مصنف ابن رضا کی روایت ہے، یہ امام بخاری کے امام ہیں، شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اصل کے اعتبار سے نور ہے۔ اب علامہ قطان رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں کتاب الاحکام میں، حضرت امام زین العابدین سے وہ اپنے بابا
حضرت حسین سے، وہ اپنے بابا حضرت علی سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال كنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نور تھا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نور کی شکل میں موجود تھا۔ تو اللہ نے ہر چیز سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا گیا۔ جب آسمان تھا نہ آسمان پر یہ ہواؤں کا نظام تھا، نہ کہکشاں تھی، نہ یہ جرمٹ تھے، نہ زمین تھے، نہ صحرا تھے، نہ دریا تھے، نہ دریاؤں میں یہ روانی تھی، نہ پہاڑ تھے، یہاں پر آہوں میں یہ تبانی تھی۔ الغرض جب کچھ نہ تھا خدا کی خدائی تھی یا مصطفیٰ کی مصطفائی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکا کو جگمگایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، علم و حکمت میں شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں شاہد بھی مشہود بھی، جن کے دامن میں جنت بنائی گئی، جن کے ہاتھوں پر کوثر اٹھایا گیا۔ تو رب ذوالجلال نے کائنات کی تخلیق کا مقصد حضور علیہ السلام کو بھیجنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک رسالت میں عرض کرتے ہیں یا اللہ بی انت و امی اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالیٰ قبل الاشیاء۔ اے اللہ کے محبوب بتائیے کہ اللہ نے ہر چیز سے پہلے کس کو تخلیق فرمایا؟ علامہ زرقانی نے اسے نقل فرمایا۔ تو حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی جی کا۔ اے جابر تحقیق اللہ نے ہر چیز سے پہلے تیرے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو رب ذوالجلال نے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ متى وجب لک نبوہ، اے حضور کہ اللہ نے آپ کو نبوت کب سرفراز فرمایا، کلات نبوت سے کب سرفراز فرمایا؟ علامہ امام ترمذی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ متى وجب لک نبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ حضور فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کی کشمکش میں تھے، اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنا ڈالا تھا۔ تو حضور علیہ السلام اصل کے اعتبار سے نور ہے۔ رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب درج۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک مشکات ہے، ایک تاک ہے، اس میں رکھا ہوا چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔ اب اس کے معنی سمجھے، مشکات سے مراد دیوار میں جو آلہ بنایا جاتا ہے جہاں چراغ رکھا جاتا ہے، اب تو رواج نہیں، پہلے زمانوں میں دیوار پر ایک آلہ بنایا جاتا تھا، اس پر چراغ رکھا جاتا تھا، اس کو چراغ کو کہتے ہیں مصباح، اور جہاں رکھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مشکات۔ اب اس کی ذرا تفسیر سنیے، حضرت ابن عباس حضرت کعب سے پوچھتے ہیں، صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اخبرنی ان قولی تعالی مثل نورہ کمشکات، یہ رب ذوالجلال نے جو بتایا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال مشکات ہے، اس میں رکھا ہوا تاک ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ھذا مثل ضربہ اللہ لنبیہ والمشکات صدرہ والزجاجۃ قلبہ والمصباح فی النبوہ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مشکات سے مراد میرے نبی کا صدر مبارک ہے، اور زجاج سے مراد میرے نبی کا قلب مبارک ہے، اور مصباح سے مراد اس میں رکھا ہوا دل، اس سے پھوٹنے والی نبوت کی کرنیں ہیں، جس نے عرب و عجم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی روشنی سے عرب و عجم بھی جگمگا اٹھے۔ تو یہ رب ذوالجلال نے مثال
اپنے محبوب کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنا محبوب بھیج کر انسانیت پر رحم فرمایا۔ ہم ماضی کے حالات کو ذرا پلٹیں، حالات ماضی کا ذرا جائزہ لیں تو ہمیں طریق بتائے گی کہ آج سے 1400 سال پہلے زمین پر درندوں کا راج تھا، شیر اور چیتے ناتمام بکریوں کے کچلے جا رہے تھے۔ یہ نہ بدی تھی، بدی کی جگہ نیکی نے لے لی تھی، رذالت کی جگہ شرافت کی جگہ رذالت تھی۔ جب کچھ نہ تھا بادشاہوں کے کتے تو راج کر رہے تھے، لیکن انسان دانے دانے کو ترس رہا تھا۔ ہر طرف اندھیر نگری کے بادل تھے، ایسے میں رحمانی قوتیں جوبن مر آ گئی۔ رب ذوالجلال نے عرب کی سرزمین پر ایک ایسا ستارہ منور فرمایا کہ جس کی روشنی سے عرب و عجم جاگ اٹھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی، رحمت حق کو یکا یک ایک بہانہ مل گیا اور آمنہ کو کنتو کنزن کا خزانہ مل گیا۔ وہ دانائے سبل، وہ قدم الرسول، وہ مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ الغرض جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو نعت خوانوں کو نعت مل گئی، اماموں کو امامت مل گئی، خطبا کو خطابت مل گئی، قاریوں کو قرات مل گئی، ہر طرف سے ایک صدا آنے والی کہ ہمیں ہمارا مل گیا۔ پھر مجھے بھی کہنے دیجئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بدلے رب العلا اور کیا چاہیے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، ڈٹھے ورک فول قرآن دے سارے، ڈٹھے ورک فول قرآن دے سارے، تیری شان یہ نہیں ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، آس کا اونو اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ دی رات یہ شور ڈٹھا، اللہ بالیاں گل مگا چھوڑی، تسی ہور ڈٹھا سی ہور ڈٹھا۔ الغرض جب حضور آئے تو ہر طرف جگمگا اٹھا زمانہ، وہ دل جو ہزاروں سالوں سے دنیاوی خواہشات کے کباڑ خانے بنے ہوئے تھے، ہر طرف وحشت تھی۔ تو جب اللہ نے وہ محبوب بھیجا، وہ انسانیت کا ٹوٹا ہوا تعلق رب ذوالجلال سے جوڑ دیا، جو رہزن تھے وہ راہبر بن گئے۔ اقبال کہتے ہیں، اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ صدا کرے کوئی، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اور رب حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر و یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اور اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، عشق محمد سے زمانے میں اجالا کر دے۔ والسلام۔ سبحان اللہ۔